السلام علیکم اسٹوڈنٹ، کلاس 9 کے اسٹوڈنٹ کو میں مطالعہ پاکستان کا کام بتا رہی ہوں۔ سبق کا نام ہے طریقے پاکستان، تفصیلی سوالات ہیں۔ تفصیلی سوالات کے یہاں پہ پیج نمبر لکھا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، پاکستان کی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیجیے۔ بک پہ آپ کا پیج نمبر 93۔ پاکستان کی ابتدائی مشکلات۔ سب سے پہلے ابتدائی مشکلات میں ہے ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم۔ کہتے ہیں 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت طے پایا کہ پنجاب اور بنگال کے صوبوں کو غیر مسلم اکثریت علاقوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مسلم اکثریت علاقے پاکستان اور باقی علاقے بھارت کا حصہ بنیں گے۔ اچھا، ریڈ کلف نے جو لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر جو پاکستان کے ساتھ جن علاقوں کا الحاق ہونا تھا وہ اس نے غیر منصفانہ طریقے سے بھارت کے ساتھ اس نے ان کا الحاق کر دیا۔ ویسے تو پنجاب اور بنگال کے جو صوبے تھے ان کو مسلم اور غیر مسلم دونوں میں تقسیم کیا جانا تھا، اور جو باقی صوبے بچ جانے تھے وہ مسلم اکثریت جو علاقے تھے وہ پاکستان کے پاس آتے اور جو غیر مسلم تھے وہ بھارت کے پاس جاتے۔ جہاں پہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی وہ پاکستان کے پاس، اور جہاں پہ ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی وہ بھارت کے پاس جانے تھے۔ علاقوں کی حد بندی کے لیے جو تھی ایک کمیشن بنائی گئی تھی اور اس کی ثالثی کو قبول کرانے پر اتفاق رائے ہوا۔ ایک برطانوی ماہرین جو تھا اس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ ان علاقوں کا الحاق کروائے گا، اور جو مسلم اکثریت علاقے ہیں وہ پاکستان کے پاس چلے جائیں گے اور غیر مسلم ہندو کے پاس، بھارت کے پاس۔ لیکن برطانوی ماہر قانون جو سر ریڈ کلف تھا، سر ریڈ کلف نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے دباؤ میں آ کر غیر منصفانہ تقسیم کی۔ مسلم اکثریت کے بعض جو مسلم لوگوں کے پاکستان کے حصے میں جو مسلم علاقے آتے تھے اس نے وہ ایک سازش کے تحت بھارت میں شامل کر دیے تھے۔ آبادی کے مطابق طے پانے والے نقشے اور اس پر کھینچی گئی لکیروں کو بدل دیا گیا تھا۔ اب نقشے کے مطابق جو پاکستان کے حصے میں آنے تھے علاقے، وہ نقشے کو تبدیل کر کے وہ علاقے بھارت کے حصے میں کر دیے۔ ریڈ کلف نے ناانصافی کرتے ہوئے پاکستان کے اہم علاقے جو تھے ان سے محروم کر دیا تھا۔ ضلع گوادر کی 3 تحصیل تھی: گوادر، اسپور، پنڈکوٹ اور بٹلہ کے علاوہ ضلع فیروز کی تحصیل زیرہ اور بعض دوسرے علاقے جو تھے وہ مسلم اکثریت والے بھارت کے حصے میں چلے گئے تھے۔ اسی طرح بھارت جو تھا گوادر اسپور کے جو علاقے تھے وہ بھارت میں شامل کرنے سے بھارت کو ریاست جموں کشمیر تک رسائی مل گئی تھی، ٹھیک ہے، اسی لیے جموں کشمیر آج تک بھارت کے حصے میں ہے۔ ریڈ کلف کی اس غیر منصفانہ تقسیم نے کیا کیا تھا کہ مسلمانوں کو اس کے بعض اہم علاقوں سے محروم کر دیا تھا، اور آج بھی دونوں قوموں میں مسئلہ کشمیر جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا تو تب تک پاکستان اور ہندو ایک نہیں ہو سکتے۔ دوسرا مسئلہ تھا مہاجرین کی آبادی۔ جب 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت جب دونوں علاقے الگ الگ ہو گئے تو وہاں پہ مہاجرین کی آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اب قیام پاکستان کے بعد بھارت سے جو مسلمان جو تھے وہ اپنے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ جو بھارت میں مسلمان رہتے تھے انہوں نے اپنے وطن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ لاکھوں خاندان جو تھے وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان روانہ ہوئے۔ ان کے پاس نہ رہنے کی جگہ تھی، نہ کھانے کی جگہ تھی۔ مسلمان بہت زیادہ تعداد میں جو تھے وہ پاکستان آ گئے تھے، نہ انہیں عارضی کیمپوں میں، تو پاکستانیوں کو حکومت نے عارضی کیمپوں میں رکھا تھا۔ ان کی خوراک، رہائش اور ادویات وغیرہ ان کو سب چیزیں یہ فراہم کی گئی تھی۔ حکومت پاکستان نے تیزی سے منصوبہ بندی کی۔ اب حکومت پاکستان نے جو تھی انہوں نے جو مہاجرین بھارت چھوڑ کر پاکستان آئے تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے مقامی عوام نے اپنی مسلمان بھائیوں کو خوش آمدید کہا اور ان کی مدد کی۔ حکومت اور عوام کی مشترکہ کوششوں سے مہاجرین کی ضرورت جو تھی وہ پوری ہو گئی تھی۔ مہاجرین کی اتنی تعداد تھی کہ کیمپوں میں جب گنجائش نہ رہی، لوگوں نے سر چھپانے کی جگہ کو
چھپانے کو جگہ ملتی ڈیرے ڈال لیتے، جہاں بھی سر چھپانے کی جگہ ملتی تھی مسلمان وہاں ڈیرے ڈال لیتے تھے۔ مہاجرین کی بحالی ایک سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دنیا میں ہجرت کی اتنی تعداد کا واقعہ کہیں رونما نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان اور ہندو جو تھے وہ دو ایک ہی علاقوں میں رہ رہے تھے۔ جب قیام پاکستان کا واقعہ ہوا اس کے بعد وہ دونوں ممالک الگ الگ ہو گئے۔ ریڈ کلف کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے جو آدھے سے زیادہ مسلم اکثریت والے علاقے تھے وہ بھارت کے حصے میں چلے گئے تھے، اسی لیے مسلمانوں کے جو علاقے تھے مسلمان وہاں سے چھوڑ کر پاکستان کے پاس آ گئے اور پاکستان میں رہنے لگے۔ جب پاکستان میں آئے تو سب سے زیادہ مہاجرین، اتنے زیادہ مہاجرین کی تعداد ہو گئی تھی کہ اس وقت جو پاکستان کی عوام تھی انہوں نے مسلمان بہن بھائیوں کا ساتھ دیا، ان کے کھانے پینے رہائش کا خیال رکھا تھا۔ انتظامی مشکلات کیا آئی کہ جب قیام پاکستان کا واقعہ پیش آیا اس کے بعد مہاجرین جو تھے وہ پاکستان آئے۔ اب جو پاکستان میں رہتے تھے وہ بھارت کی طرف چلے گئے، مطلب جو ہندو تھے وہ بھارت کی طرف چلے گئے اور جو بھارت میں مسلمان تھے وہ پاکستان میں آ گئے۔ اب جو پاکستان میں جو بھارت تھے، جو ہندو لوگ تھے، وہ انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ پاکستان سے بھارت گئے تو وہ سب چیزیں سرکاری ملازمتوں پر جو فائز تھے وہ زیادہ تر غیر مسلم لوگ تھے، اور انہوں نے جب وہ پاکستان سے بھارت گئے تو وہ دفتر خالی کر گئے۔ دفتر میں فرنیچر، ٹائپ رائٹر وغیرہ سب چیزیں خالی ہوگی، کمی ہوگی ان کی۔ وہاں پہ جو دفتری ریکارڈ تھے انہوں نے وہ غائب کر دیے، جلا دیے، اور اس طرح جو مسلمانوں کو شروع میں بہت زیادہ پاکستانیوں کو مشکل آئی کہ ان حالات کا سامنا کرتے ہوئے اکثر دفاتر نے تو کھلے آسمان تلے کام کرنا شروع کر دیا۔ بھارت جاتے ہوئے تو بھارتیوں نے دفتری ریکارڈ جو تھے وہ غائب کر دیے، اس وجہ سے دفتر میں کام کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی۔ اثاثوں کی تقسیم، اب پاکستان اور بھارت کی جب تقسیم ہوگی تو اس کے بعد اثاثوں کی تقسیم ہونی تھی۔ اثاثوں کی تقسیم سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں جب بھارتی حکومت پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی کی۔ اچھا، اس میں بھی بھارت نے بہت زیادہ ناانصافی کی۔ اس نے پاکستان کے حصے میں جو پیسے آنے تھے یا جو بھی چیزیں آنی تھی اس میں بھی بہت زیادہ ناانصافی سے کام لیا اور اس نے پاکستان کو ہر چیز سے محروم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، وہ جالیوں اور بہانوں سے پاکستان کو اس کا حصہ دینے سے گریز کرتا رہا۔ معیشت کو وہ کیونکہ پاکستان کی معیشت کو بالکل تباہ کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پاکستان بالکل اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے، اور اس بنا پر پاکستان کا الحق بھی جو ہے وہ بھارت سے ہو جائے، جو باقی جو پاکستان کے حصے میں جو علاقے گئے ہیں وہ بھی بھارت کے حصے میں آ جائیں۔ انہوں نے پاکستان کے حصے کے اثاثے روک لیے۔ مختلف برصغیر کے ریزرو بینک میں جو تھے ریزرو بینک میں تقسیم کے وقت 4 بلین روپے تھے۔ یہ رقم جو تھی وہ دونوں ممالک میں بانٹی جانی تھی۔ تناسب کے لحاظ سے پاکستان کے حصے میں 750 ملین آنے تھے اور بھارت یہ حصہ دینے پر آمادہ نہ تھا۔ ٹھیک ہے، پاکستان کے حصے میں 750 ملین آنے تھے، بھارت نے یہ بھی حصہ پاکستان کو نہیں دیا، اور اس حصے میں سے بھی انہوں نے 700 ملین تو پاکستان کو ادا کر دیے، لیکن بقایا 50 ملین روپے جو ہیں وہ ابھی تک بھارت کے بینک میں موجود ہیں، جو بھارت نے ابھی تک پاکستان کو نہیں دیے۔ اس حوالے سے نومبر 1947 میں دلی میں دونوں ممالک کے نمائندوں کی میٹنگ بھی ہوئی، جس میں معاہدہ ہوا اور دونوں ممالک نے معاہدے کی توثیق بھی کر دی، لیکن معاہدے پر عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے بعد فوج کی تقسیم۔ اب ظاہری بات ہے قیام پاکستان کے بعد پاکستان اور بھارت دو الگ الگ ممالک بنے۔ اب اس میں ایک تو بینکوں کی تقسیم ہوئی، اس کے بعد اس میں انتظامی مشکلات بھی ان کو آئی، اس کے بعد انہوں نے مہاجرین کی آمد بھی تھی۔ اب جو تھا فوج کا بھی مسئلہ تھا۔ اب کچھ فوج جو تھی وہ پاکستان کے حصے میں آنی تھی اور کچھ بھارت کے حصے میں آنی تھی، لیکن بھارت نے اس میں بھی دیتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی۔ برصغیر کی تقسیم کے بعد فوجی اثاثوں کو دونوں نئے ممالک میں تناسب کے مطابق تقسیم کرنا تھا، لیکن اس معاملے میں بھی انصاف سے کام نہ لیا گیا۔ بھارت پاکستان کو کمزور رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ چاہتا تھا، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ بھارت پاکستان کو سٹارٹنگ سے کمزور کرنا چاہتا تھا، تاکہ بھارت جو پاکستان کے حصے میں ممالک آئے ہیں وہ کمزور ہو کر بھارت کے حصے میں آ جائیں اور پاکستان کا نام ہی نہ رہے۔
اچھا، تقسیم سے پہلے مقتدر ہندوستان کا کمانڈر چاہتا تھا کہ فوج کو بانٹا نہ جائے، انہیں ایک ہی کمانڈ کے متحق رکھا جائے۔ مسلم لیگ نے اس کے موقف کو تسلیم نہ کیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ دو ممالک الگ الگ ممالک ہیں، ان کی ایک فوج نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس فوج کو بانٹنا ضروری تھا، اور اصرار کیا کہ فوجی وسائل اور اثاثے دونوں ممالک میں بانٹ دیے جائیں۔ حکومت برطانیہ کو یہ مطالبہ ماننا پڑا، اور بھارت اور مسلمانوں میں تمام فوجی اثاثے بلا ترتیب 64% اور 36% متناسب سے تقسیم کر دیے گئے۔ اچھا، مختلف بھارت میں جو اسلحہ ساز فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا تھا۔ اچھا، جتنی بھی فیکٹریاں وہاں تھی جو اسلحہ بنا رہی تھی، وہ ساری فیکٹریاں جو تھی وہ بھارت کے حصے میں آئی تھی، کیونکہ اس بھارت کے حصے میں جو علاقے آئے تھے انہی میں ہی وہ فیکٹریاں تھیں۔ جو پاکستان کے حصے میں علاقے آئے تھے ان میں وہ فیکٹریاں موجود نہ تھیں۔ اچھا، بھارت اسلحہ ساز فیکٹریاں تو کیا اس کی مشینری کا بھی کوئی پرزہ جو تھا وہ پاکستان کو دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ کافی تکرار کے بعد طے پایا کہ اسلحہ ساز فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ ساز فیکٹری بنا سکیں۔ اچھا، جو بھارت کے پاس فیکٹریاں تھیں وہ بھارت کسی صورت میں دینے پر آمادہ نہیں تھا، اسی لیے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جانے تھے تاکہ وہ اپنی فیکٹریاں بنا سکیں۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بھی بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ یوں پاکستان کو اپنا جائز حصہ لینے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ اس طرح پاکستان کو جو تھا اس کے فوجی تقسیم میں بھی ہمیشہ روکا گیا، اور بہت کم فوجی جو تھے وہ پاکستان کے حصے میں آئے۔ جس طرح علاقوں کی تقسیم میں مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی کی گئی، اسی طرح ان فوجیوں کی تقسیم میں بھی اور اثاثوں کی تقسیم میں بھی ناانصافی کی گئی۔ دریائے پانی کا مسئلہ۔ اب سب سے بڑا مسئلہ تھا دریائے پانی کا مسئلہ تھا، کیونکہ جب دونوں ملک الگ ہوئے تو ان میں پانی کا بھی ایک مسئلہ تھا کہ کس دریا کا پانی دیا جائے گا یا کس کے حصے میں کون سا دریا آئے گا۔ تقسیم بر صغیر نے دریاؤں کے قدرتی بہاؤ پر اثر ڈالا۔ اب جب بر صغیر تقسیم ہوا تو اس نے قدرتی جو بہاؤ تھا دریاؤں کا اس پر بھی اثر ڈالا۔ بین الاقوامی قانون کے مطابق دریاؤں کا قدرتی راستہ جو تھا وہ برقرار رکھنا تھا۔ جو قدرتی راستہ تھا وہ ان کا ہمیشہ سے ایک طرح ہی رہنا تھا، اس کو برقرار رکھنا تھا، اور جن دو یا زیادہ ممالک سے دریا گزرتا ہے، مطلب جس ممالک سے زیادہ دریا گزرتا ہے وہ اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں۔ کوئی ملک دریا کا رخ نہیں بدل کر کسی دوسرے ملک کو آبی وسائل سے محروم نہیں کر سکتا۔ اب جو دریا دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہونے تھے، اور جن دریاؤں کا رخ جو تھا وہ ایک ہی دریاؤں سے، مطلب سب دریاؤں کا، اب 3-4 دریاؤں کا رخ ایک ہی دریا سے ہو کر گزرتا تھا، تو وہ ملک اس طرح نہیں کر سکتا تھا کہ کسی دوسرے ملک کو اس آبی وسائل سے محروم نہیں کر سکتا۔ برصغیر اس حوالے سے بھی بحران پیدا ہوا۔ پنجاب اور سندھ کو دریائے سندھ اور اس کے معمول دریا جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیاس سیراب کرتے آ رہے تھے۔ پنجاب دونوں حصوں میں منقسم ہوا تو دریاؤں کی بھی تقسیم عمل میں آ گئی۔ اب کہہ رہے ہیں پنجاب اور سندھ، اس کے ساتھ دریائے سندھ ملتا تھا، اور اس میں جو دریائے سندھ میں دریا تھے وہ جہلم، چناب، راوی، ستلج اور بیراج تھے، اور پنجاب جو تھا وہ 2 حصوں میں تھا، اور دریاؤں کی تقسیم جو تھی اس میں بھی آگے، اس میں راوی اور ستلج اور بیراج تھا۔ بیراج بھارت کی سرزمین تھی۔ راوی، ستلج اور بیراج جو تھا وہ بھارت کی سرزمین سے گزر کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس نے اپریل 1948 میں مغربی پنجاب کو آنے والے پانی کا راستہ روک دیا۔ جو بھارت تھا اس نے اپریل 1948 میں جو مغربی پنجاب سے پانی آتا تھا اس کو روک دیا تھا۔ یہ قدم پنجاب اور سندھ کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے تھا، کیونکہ ان علاقوں میں فصلوں کی آباری کا یقینی ذریعہ
ذریعہ دریا ہی سے تھا، مطلب ان علاقوں میں جو فصلوں کو پانی دیا جاتا تھا وہ دریاؤں سے ہی دیا جاتا۔ ایک بڑی زیادتی جو ریڈ کلف کے سربراہی میں بننے والی حد بندی کمیشن نے کی، اس نے سرحدوں کا تعین کرتے وقت اکثر ہیڈ ورکرز مسلم اکثریت علاقوں میں ہونے کے باوجود بھارت کے حوالے کر دیے تھے، اور یہ سازش پاکستان زراعت اور معیشت کی تباہی کا سبب بن سکتی تھی۔ بھارت نے دریائے ستلج پر ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا۔ اب بھارت جو تھا اس نے دریائے ستلج پر بھی ڈیم بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان نے سخت احتجاج کیا اور عالمی برادری کو اس اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ اچھا، عالمی بینک کی مدد سے دونوں ممالکوں کے مابین کے درمیان 1960 میں معاہدہ پانی کے معاہدہ طے پایا تھا، سنتاس معاہدہ جسے کہتے ہیں۔ تینوں دریائے راوی، ستلج اور بیراج جو تھے وہ بھارت کے پاس تھے، اور 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو سونپ دیے گئے تھے۔ ریاستوں کا تنازع کیا تھا کہ انگریزوں کے دور حکومت میں برصغیر میں لگ بھگ 600 دیسی ریاستیں تھیں، ٹھیک ہے۔ جب برصغیر میں انگریزوں کی جب حکومت تھی تو وہاں پہ 600 ریاستیں تھیں۔ آزادی کے وقت ان ریاستوں کے مستقبل کے بارے میں بھی سوچا جانا تھا۔ کابینہ مشن فنین کے حوالے سے ریاستوں کے حکمران کو کہا گیا کہ وہ مستقبل میں اپنی حیثیت اور مفاد کے تحفظ کے لیے جس ملک میں شریک ہونا چاہیں وہ ادھر چلے جا سکتے ہیں۔ حکومت کو کابینہ مشن سے یہ بھی تلقین کی کہ وہ فیصلہ کرتے ہوئے اپنے قوم کو، مطلب جو ان کی قوم جو ہے، جو ان کا مذہب ہے، وہ جس قوم کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں وہ اس قوم کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ حکومت برطانیہ نے 20 فروری 1947 کو انڈیا اور انڈین ریاستوں پر اپنا کنٹرول اٹھا لینے کا اعلان کیا۔ اسی اعلان کے تحت ریاستوں نے بھارت یا پاکستان سے وابستہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ جو ریاستیں تھیں انہوں نے بھارت یا پاکستان جس میں جانا تھا انہوں نے اس میں فیصلہ کر دیا۔ ریاست حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، منوادار اور ریاست جموں کشمیر جو تھی، کشمیر کی طرف سے کوئی قدم فوری طور پر نہ اٹھایا گیا۔ ان ریاستوں میں بھارت نے کیا کیا تھا، فوج کشی کر کے بھارت نے یہ ریاستیں جو تھی وہ اپنے قبضے میں لے لی، جس سے پاکستان کی مشکلات میں اور اضافہ ہو گیا تھا۔